بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی اینڈ اکنامکس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں فزیولوجیکل چینجز دیکھیں گے ڈیورنگ ایموشن، اور ایم ایس سی میں یہ پوائنٹ ہے، ان کو بولتے ہیں فزیولوجیکل کنکومیٹنٹس آف ایموشن، تو یہ بھی اسی چیز کو بولا جاتا ہے فزیولوجیکل چینجز کو۔ تو اس میں ہم 3 نظاموں کے بارے میں پڑھیں گے، جن میں سب سے پہلے آتا ہے خود اختیاری نظام عصبی کے تحت ہونے والی تبدیلیاں آٹونومک نروس سسٹم کی وجہ سے جو ہوتی ہیں۔ اخراجی نظام عصبی، اس میں آتا ہے سمپیتھیٹک نروس سسٹم جس کو بولا جاتا ہے، اور پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم جو کہ تخفیفی نظام عصبی بولا جاتا ہے جسے۔ تو دوسرا اس میں ہے جی رول آف ایڈرینل گلینڈ، اور تیسرا ہے لمبک سسٹم۔ تو ان تینوں کی وجہ سے فزیولوجیکل چینجز پیش آتے ہیں انسان کے جسم میں ہیجان کی وجہ سے، تو وہ ہم آج ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ ہیجانات میں عضویاتی تغیرات، عضویاتی تغیرات یعنی کہ جسمانی تبدیلیاں جو ہیں وہ مندرجہ ذیل 3 نظاموں کے تحت پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے چینجز ڈیو ٹو آٹونومک نروس سسٹم، خود اختیاری نظام عصبی کے تحت ہونے والی تبدیلیاں۔ خود اختیاری نظام عصبی جو کہ خودکار نظام ہے، یعنی کہ خود کام کرنے والا نظام ہے، اس کے عضلات فرد کی غیر ارادی حرکات کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی کہ غیر ارادی جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ خود بخود ہوتی ہیں تبدیلیاں ہمارے جسم میں۔ یہ نظام 24 گھنٹے میکانیکی انداز میں کام کرتا رہتا ہے، یعنی کہ ایک میکینیکل جیسے مشین ہوتی ہے کام کرتی رہتی ہے، ویسے انسانی جسم بھی جو ہے ایک مشین کی طرح میکانیکی انداز میں کام کرتا رہتا ہے۔ نظام تنفس یعنی کہ سانس لینے کا نظام جو ہے، دوران خون یعنی بلڈ پریشر جس کو بولا جاتا ہے، دل کی دھڑکن ہارٹ بیٹ، بول و براز کا نظام، جگر اور معدہ کے افعال اور غدودوں کے افعال سب کے سب اس نظام کے زیر اثر رہ کر خود بخود صورتحال کی مناسبت سے کام کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ صورتحال کی مناسبت کیا کہ جس طرح کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے اسی کے مطابق ہمارے آرگنز جو ہیں، ہمارے باڈی کے اعضاء جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اسی مناسبت سے۔ ہارمونل چینجز ہوتے ہیں ہمارے باڈی کی ضرورت کے مطابق، تو یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ہیجانی کیفیات میں یہ سارا نظام متاثر ہو کر عضویاتی اور کرداری تبدیلیوں کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے، یعنی کہ جب ہیجان طاری ہوتا ہے ایک فرد کے اوپر تو سارا نظام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، افیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ عضویاتی اور کرداری جو ہے وہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اسے فزیولوجی آف ایموشن بھی کہا جاتا ہے۔ نظام عصبی کے 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے اخراجی نظام عصبی جس کو سمپیتھیٹک نروس سسٹم بولا جاتا ہے، اور تخفیفی نظام عصبی جو کہ پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے۔ اس کو ہم نیورونز نروس سسٹم میں پہلے پڑھ چکے ہیں دونوں چیزوں کو، اور اب ہم ہیجان میں ان دونوں کا کیا کردار ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جی اخراجی نظام عصبی سمپیتھیٹک نروس سسٹم، یہ نظام زندگی کی بقا کے لیے، یعنی کہ زندگی کے قائم رہنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے زندگی کے بنیادی سرگرمیوں کو تیز کرتا ہے۔ اخراجی نظام عصبی سے نکلنے والے اعصاب آنکھ، پھیپھڑے، دل، جگر، معدہ، آنتوں اور مثانے میں پائے جاتے ہیں۔ یہی وہ نظام ہے جو جسم کے مختلف حصوں میں ضرورت کے مطابق توانائی پہنچاتا ہے، اور فرد کے اندر ہیجانات کی مناسبت سے عضویاتی اور کرداری تبدیلیاں کرنے کا باعث بنتا ہے۔ مثلاً آنکھ کی پتلی پھیل جاتی ہے، زخم لگنے کی صورت میں خون جلد جم جاتا ہے، جلد پر موجود باریک بال کھڑے ہو جاتے ہیں، پسینے کا اخراج بڑھ جاتا ہے، جلد پر موجود باریک بال کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، خون کا دباؤ یعنی بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جگر زیادہ مقدار میں شکر یعنی شوگر کو خارج کرتا ہے، اور شکر خون میں شامل ہو کر زیادہ توانائی پیدا کرتی ہے۔ یہ سب جو ہیں وہ آٹونومک سسٹم کے تحت جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ معدے اور انتڑیوں کا نظام سست ہو جاتا ہے تاکہ خون کی زیادہ مقدار دماغ کی طرف گردش کر سکے۔ پھیپھڑوں کی شریانیں جو ہوتی ہیں وہ پھیل جاتی ہیں، جسم سے زیادہ آکسیجن جذب ہوتی ہے، اور سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ اخراجی نظام کے باعث اعضاء صورتحال کا بہتر طور پر مقابلہ کر سکیں، اس لیے اعضاء کی طرف توانائی کا بہاؤ خود بخود تیز ہو جاتا ہے۔ مثلاً خوف کے ہیجان میں اگر فرد نے موقع سے فرار حاصل کرنا ہو، جس کو فلائٹ بولتے ہیں، تو اگر ہیجان کی صورت میں اگر فرد نے اس طرح کی سچویشن ہے اگر کوئی کہ فرد نے
فرار حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے تو کیا ہوگا کہ اس کے تمام جسم کی توانائی اس کی ٹانگوں میں منتقل ہو جائے گی. یعنی کہ اگر بھاگنا ہے کسی سچویشن میں تو توانائی یا انرجی جو ہے اس کی ٹانگوں میں ساری ٹرانسفر ہو جائے گی, تو وہ اتنی تیز بھاگے گا جس کا وہ تمام عمر تصور بھی نہیں کر سکتا. بعض اوقات ایک کمزور و نحیف فرد طیش میں آ کر اپنے سے طاقتور مخالف کو جسمانی طور پر نقصان پہنچا دیتا ہے. تو یہ فار ایگزامپل ہے, مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم, تخفیفی نظام عصبی کے تحت کام کرنے والے جو افعال ہیں. اب جو پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم ہے وہ اس کے الٹ کام کرتا ہے تخفیفی نظام عصبی کے. ٹھیک ہے, اب ہم یہ دیکھیں گے. اخراجی نظام عصبی چونکہ ہنگامی صورتحال میں ایک لمبے عرصے تک کام نہیں کر سکتا اور جسم کے مختلف اعضاء کو زیادہ دیر تک ضرورت سے زیادہ توانائی فراہم نہیں کر سکتا, اس لیے بہت جلد تخفیفی نظام عصبی کو اس کے کام میں مداخلت کرنا پڑتی ہے. یعنی کہ ہنگامی صورتحال میں جو اخراجی نظام عصبی ہے وہ ہنگامی صورتحال میں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, کہ باڈی میں چینجز آ جاتے ہیں لیکن یہ دیر پا نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں, پھر اس میں نارمل چیزیں اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے بہت جلد تخفیفی نظام عصبی کو اس کے کام میں مداخلت کرنا پڑتی ہے. تخفیفی نظام عصبی انسانی جسم میں توازن قائم کرنے کا باعث بنتا ہے. یعنی کہ جو پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم کا کام ہے, جو سمپتھیٹک نروس سسٹم کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں, جو سسٹم میں تیزی آئی ہے یا جہاں پہ سستی آئی ہے, تو وہ اس نے پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم اس کو نارمل لیول پہ لے کے آنا ہے باڈی کو. ٹھیک ہے, کام سمپتھیٹک نروس سسٹم نے بگاڑے تھے وہ پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم ان کو معمول پہ لے کے آتا ہے. پھیپھڑوں کی شریانیں سکڑنے سے آکسیجن معمول کے مطابق خون میں شامل ہوتی ہے. دل کی دھڑکن نارمل ہو جاتی ہے. نظام تنفس معمول کے مطابق چلتا ہے. آنتوں اور معدہ کی کارکردگی نارمل سطح پر آ جاتی ہے. نظام معمول کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پیشاب اور پیخانے کا عمل بہتر کام کرنے لگتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے پوائنٹ رول آف ایڈرینل گلینڈ, یعنی کظری غدود کا کردار. اب فزیکل چینجز میں ایڈرینل گلینڈ جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے ہم یہ دیکھیں گے. اس کے افعال کو خود اختیاری نظام عصبی کنٹرول کرتا ہے, یعنی آٹونومک نروس سسٹم کے تحت یہ کام کرتے ہیں. کظری غدود بھی ہیجان میں مختلف عضویاتی اور کرداری تبدیلیاں پیدا کرنے کے ذمہ دار ہے. یعنی کہ فزیکل چینجز بھی لے کے آتا ہے اور بیہیورل چینجز بھی کظری غدود کی وجہ سے آتی ہیں. یہ تعداد میں 2 اور دونوں گردوں کے اوپر واقع ہیں. یہ ہم نے نروس سسٹم میں پہلے اس کو پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل میں. کظری غدود 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. کظری قشر یعنی جس کو ایڈرینل کارٹیکس بولا جاتا ہے, اور نمبر 2 پہ کظری میڈولا جس کو ایڈرینل میڈولا بولا جاتا ہے. اب جو کظری میڈولا ہے اس کی آگے مزید 2 اقسام ہیں جس کو ایڈرینالین بولا جاتا ہے اور نور ایڈرینالین بولا جاتا ہے. اب یہاں پہ ہے ایڈرینالین. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے ایڈرینالین ہارمون کے اثرات وہی ہیں جو اخراجی نظام کے ہیں. یہ شکر کو زیادہ مقدار میں خارج ہونے دیتے ہیں جو خون میں شامل ہو کر جسم کے لیے غیر معمولی توانائی کی فراہمی کا باعث بنتے ہیں. ایڈرینالین کے زائد اخراج سے دوران خون بڑھ جاتا ہے, یعنی کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے, ہائی ہو جاتا ہے. نبض کی رفتار تیز ہو جاتی ہے, سانس پھول جاتی ہے, خوف, اضطراب اور جوش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, جلد کھردری ہو جاتی ہے, بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرد مقابلے یا فرار کے لیے تیار ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہے نور ایڈرینالین. نور ایڈرینالین کے اخراج سے تخفیفی نظام عصبی والے اثرات پیدا ہوتے ہیں, یعنی ایڈرینالین کی بدولت تیز ہونے والے افعال کو معمول پر لاتا ہے. یوں رطوبتوں کا اخراج میں توازن پیدا ہوتا ہے. کظری غدود اور خود اختیاری نظام عصبی جو ہے وہ باہم مل کر ہی ہیجان کے دوران پیدا ہونے والی عضویاتی اور کرداری تبدیلیوں کا باعث بنتے ہیں. 3 پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے لمبک کا نظام, یعنی لمبک سسٹم. یہ اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے. بالائی دماغ یعنی فور برین جس کو بولا جاتا ہے, جو دماغ کا آگے والا حصہ ہے, سامنے والا حصہ, یہ وہ حصہ ہے جو زیریں ارشہ یعنی ہائپوتھیلمس سے ملحق ہے, یعنی جڑا ہوا ہے. لمبک سسٹم کہلاتا ہے. لمبک سسٹم کے 2 اہم حصوں میں سے ایک ہپوکیمپس کہلاتا ہے جو یادداشت سے متعلقہ کام سر انجام دینے میں مدد کرتا ہے. اب یہ چیز آپ نے یاد رکھنے کہ جو ہپوکیمپس ہے اس کا مین کام کیا ہے کہ وہ ہماری میموری سے متعلق کام جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے. چیزوں کو یاد رکھنا ہپوکیمپس کے ذمے ہے. اسی لمبک سسٹم کا دوسرا اہم حصہ ایمیڈولا یعنی ایمگڈالا بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, کا تعلق ہیجان کے اظہار سے بیان کیا جاتا ہے. یعنی جو ایمگڈالا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایموشن کے لیے, اس کے ایکسپریشن کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے. جو ماؤنٹ کیسل ہے اس نے 1968 میں جانوروں پر تجربات کر کے لمبک سسٹم کے ہیجان سے تعلق کی وضاحت کی. یہ ماؤنٹ کیسل تھا جس نے لمبک سسٹم پر
اپنے تجربات کیے تھے جانوروں کے اوپر. اس نے انتہائی جارحہ بندروں یعنی کہ جارحہ جو کہ ایگریسو قسم کے بندر تھے ان کے دماغ سے ایمیڈولا نکال دیا. ٹھیک ہے، اس نے ریموو کر دیا آپریٹ کر کے. یا تو وہ انتہائی پرسکون ہو گئے یعنی کہ بالکل سکون کی حالت میں چلے گئے، ان کو کوئی اگریشن نہیں ہوتا تھا. جب اس نے اپنے تجربات کو مزید آگے بڑھایا اور بلیوں کے دماغ میں متعلقہ حصوں کو کرنٹ سے مرتعش کیا، یعنی کہ جب کرنٹ لگائیں گے تو ان میں حرکت پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، مرتعش حرکت سے مراد ہے. تو بلیوں کا رویہ جارحانہ ہو گیا. ٹھیک ہے، جب اس نے جارحانہ بندروں میں سے ریموو کر دیا لمبک سسٹم کو تو کیا ہو گیا کہ وہ پرسکون ہو گئے. ٹھیک ہے، انہیں غصہ ہی نہیں آتا تھا، ان کا جارحہ کردار جو تھا وہ ختم ہو گیا بالکل. اور جب بلیوں پر اس نے کیا، ان کے دماغ میں اس نے لمبک سسٹم جو ہے اس میں سے کرنٹ گزارا تو کیا ہوا کہ بلیوں کا رویہ جو تھا وہ جارحانہ ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ ایگریسو ہو گئی اور انہوں نے بغیر کسی ظاہری مہیج کے عام اشیاء پر بھی شدید غصے کا اظہار شروع کر دیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایمیڈولا یا ایمیگڈالا کا تعلق ہیجانی کیفیات کے اظہار سے ہے. تو اس تجربے سے کیا ثابت ہوا کہ جو ایمیگڈالا ہے وہ ہیجانی کیفیات کے اظہار سے ریلیٹڈ ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے بیہیورل چینجز جو کہ کرداری تبدیلیاں ہیں، اور انٹرمیڈیٹ کلاسز جو ہیں یا BS کلاسز سائیکالوجی کی ان کے لیے یہ ضروری پوائنٹ ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیہیورل چینجز کرداری تبدیلیاں ڈسکس کریں گے. اور میری اینڈ پہ التجا ہوتی ہے آپ سب سے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. اللہ حافظ.